پودا لگانا ہے. کشمیر میں بھی شجرکاری مہم جاری ہے اور یہاں بھی ہمارے پاس یو کے سے ماشاءاللہ 4000 کے قریب پودے اسپانسر بھی ہوئے اور اب انشاءاللہ یہاں پودے لگائے جائیں گے اور انشاءاللہ ان پودوں کو درخت بھی بنایا جائے گا. اپنے وطن کو سرسبز بنائیں. ہر اہل وطن جو ہے کم از کم ایک پودا لگائیں. اس پودے کا اسی طرح خیال رکھیں جس طرح اپنے بچوں کا, گھر میں موجود جانوروں کا خیال رکھتے ہیں, انہیں پالتے ہیں. ان پودوں کو بھی پالنا ہے کیونکہ انہیں درخت بنانا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے آکسیجن کی فیکٹریاں بنانا ہے. ہمارا نعرہ ہے پودا لگانا ہے. کیجئے سب شجرکاری, کیجئے سب شجرکاری, کیجئے سب شجرکاری, کیجئے سب شجرکاری. غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا, وہ پیارے پیارے آقا, میرے آقا تو ہے سینے سے لگانے کے لیے. دعوت اسلامی میں دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے, مچائی ہے, مچائی ہے. آج 14 اگست ہے اور پاکستان کا یوم آزادی ہے. الحمدللہ اہل وطن خوش ہیں اور اس خوشی کا اظہار سبحان اللہ ذرا غور کریں کہ 27 رمضان کو ملنے والا وطن, اسلام کے نام پر بننے والا وطن, اس کی خوشی کیسے منانی چاہیے. اللہ کا شکر ادا کر کے, شکرانے کے نوافل پڑھ کے, خوب ذکر و اذکار کر کے, تاکہ اللہ اس نعمت میں اور برکت عطا فرمائے. ایک اور بات بتاؤں آپ کو, پاکستان کی آزادی میں ہزاروں جانیں قربان ہوئی تو ان کی یعنی یہ سمجھ لیں کہ ہمارا یوم آزادی جو ہے نا, تحریک آزادی کے جو شہداء ہیں ان کے لیے گویا ان کا عرس بھی ہے, ان کے ایصال ثواب کا بھی وقت ہے. تو ہمیں تو یہ وقت گانے بازوں میں تو نہیں گزارنا چاہیے, بلکہ یہ وقت جو ہے ان کے ایصال ثواب کے لیے بھی اور شکرانے کے نوافل پڑھ کے گزارنا چاہیے. امیر اہل سنت نے ترغیب دی اور آج الحمدللہ ہم یوم آزادی کی خوشی میں شکرانے کے نوافل ادا کریں گے باجماعت. آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں اللہ کی اس نعمت کا خوب شکر ادا کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آئیے نیت کر رہے ہیں 2 رکعت نفل شکرانے کی. اللہ کریم نے ہمیں وطن عزیز عطا فرمایا. اللہ اس وطن کو شاد و آباد رکھے. آمین. مولا سے اپنے ملتا ہے بندہ نماز میں. اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ اس وطن کی تو حفاظت فرما, اسے سنتوں کا گہوارہ بنا دے, امن کا گہوارہ بنا دے, مزید ترقیاں عطا فرما. ماشاء اللہ. واہ بھائی.